یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنیں گے. تو باپ بننا آسان ہے مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے. آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ شور مچانا ہے فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، ایک دم کچھ نہیں ہوتا. جناب محترم ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے. ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے. بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، یہ پاگل ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوں گے اپائج بچے، بالکل جو ہے وہ لولے بچے، بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے، ہاتھ پیر ان کے خراب، وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے. اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں. 80% بچے یہ وہی ہیں کہ ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا. اس جاہل نے مارا بیوی کو مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا. اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ، اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اب میری توجہ کیجئے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کے کھانے کا اثر ماں کے بچے پر ہوتا ہے، ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے، رونے کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر ہیلدی بچہ چاہتی ہو تو ٹینشن مت رکھنا، زیادہ اچھی غذائیں کھانا، یعنی تم کھانا اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا. اپنے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتی ہو تو پریگننسی کے موجود دور میں تم زیادہ تر بادام کھانا. اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو وٹامن سی کے لیے سنترا اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سیٹی دے رہی تھی، سیٹی زور سے بولیں، آواز کم کر دیں، زور سے بولیں. یہ بتائیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ یہاں پر پانی پت ہے، پانی پت کرنال، یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بچہ رویا. حکیم کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا بچہ. ایک دن حضرت فقر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے، کہا اس کے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے، جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا یہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا، 1 مہینہ لگاتار ہو گیا، آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں ہم. کہا آپ اپنے بچوں کو میری گود میں لائیے. گود میں دیا، ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا، دوسرے میں بچہ خاموش. اب میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، وہ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں جو اپنے بچے کو یاد رکھیں. اگر تمہارا بچہ ٹرک کے نیچے آئے گا تو تم کو بڑی تکلیف ہوگی، تم بچا لو گی. مگر مجھے بتاؤ اگر تمہارا بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا کرو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ کیونکہ پیٹ سے شروعات ہو جاتی ہے، ماں کی عادتوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں، انہوں نے کان میں پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا. پوچھا باپ نے میرے بچے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا نا بچہ تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچے کی غذا، روح کی غذا قرآن بن گیا. مگر جب بچہ پیدا ہوا، ماں جچکی میں چلی گئی. ماں نے قرآن پڑھا نہیں، بچہ قرآن کے لیے روتا تھا، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری، تھوڑا سا اس کا ایکو اور کم کریں. رابعہ، بولو رابعہ. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اے بھائی نعرہ نہ لگانا، خدا رسول کا واسطہ دو. اور پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، پیچھے انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے. آپ اللہ نے ان کو بنایا ہے، بالکل کسی کا مذاق نہ اڑانا. زندگی میں اپنی یاد رکھیں، کسی کا مذاق نہ اڑانا، ورنہ مذاق اڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بالکل نہیں. ہم سے ہم سے سب بہتر ہے. آپ اپنے بارے میں غور کیجئے. بس قرآن نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں غور کرو.
جب خود ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چہرے سے تبلیغ ہونے لگتی. مفتی اعظم جدھر سے گزر گئے آج بھی ان کے قدم کی دھمک اس جگہ موجود ہے. آصف علی باسف کہتے ہیں ایک بڑا انسان جدھر سے گزر جائے قیامت تک اس کی برکتیں اس زمین پہ رہتی. اب میری طرف توجہ کریں, میں اپنی بہنوں سے دیکھتا ہوں, رابعہ بصری ایک بانجھ عورت, بانجھ تھی, اولاد نہیں, کنیز تھی, آزاد عورت نہیں تھی. آج غور کریں آپ, مہارانیوں اور مہاراجاؤں کی بیویاں, شہزادیاں کتنی آئیں اور اب بھی کتنی ہیں جو فیشن میں ملوث ہیں, پورے دن فیشن کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, خدا اس کے رسول کو ناراضگی کا سبب بنتی ہیں, بناتی ہیں اپنے آپ کو. مگر یاد رکھیں میری بہنیں بیٹھیں, تم مرو گی, تمہارا سسٹم ختم, نام ختم. مگر رابعہ بصری کا رنگ کالا تھا, گورا نہیں تھا, مگر میاں ایک بانجھ عورت, مگر 1400-1300 برس ہو گئے تقریباً. آج بھی ڈینگر پور میں اس کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ فنا سے محبت کرو تو فنا ہو جاؤ گے, اور بقا سے محبت کرو گے تو باقی. رابعہ بصری کے پاس جب کوئی عورت آتی تھی تو ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی خدا کا واسطہ دیتی ہوں میری بہن اب تو پیگننٹ ہے, چونکہ پیگننٹ مومنٹ میں عورت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. جب وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, جب وہ ہاتھ ایسے کر کے پھیلاتی ہے, اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو یہ بات سکھانا. اب امام غزالی کہتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی نا میرے مالک میں نے اس تکلیف کو برداشت کر رہی, پریگنینسی کی تکلیف عورتیں جان سکتی ہیں, مردوں کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا, کتنی تکلیف سے گزرتی ہے ایک ماں جب پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو رکھتی ہے. ہم کسی نہ کسی ماں کے پیٹ کے بچے, اپنی ماں کے ہاتھ ضرور چوما کرو, چاہے ہمارے چومو مت چومو, ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے, ماں بڑا درد سہتی ہے, تب کہیں جا کر کے ہم دنیا میں آتے ہیں, بڑی تکلیفیں. مگر امام غزالی کہتے ہیں جب ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی نا میرے مالک میرے پیٹ میں بچہ ہے, مجھے یہ منظور ہے میرے مالک, مگر میرے رب ایک کرم کرنا, میں ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہوں مگر ایک کرم کرنا, جب یہ پیدا ہو تو پھر بیٹا تو میرا بنے مگر تیرا بندہ بن جائے, یہ نیک بن جائے, یہ جہنم سے بچ جائے. اپنے بچوں کو قریب میں بٹھالا کرو, رات کے وقت میں مصلے بچھا کے ان کے چہرے دیکھ کے کہا کرو اے اللہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا دے. آج کا زمانہ بڑا سخت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا, صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا, شام کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایسا فتنے گھروں میں کودیں گے لوگوں کے. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں, عشق رسول اپنے بچوں کو سکھاؤ. میرا امام بریلی سے فرماتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے پلاتے جب وہ فیڈنگ کراتی ہے اور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ نبی پر درود بھی پڑھ دیتی ہے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو, فلاں کے بچے ان کی کہنا نہیں مانتے, ان کا بچہ کہنا نہیں مانتے. ادھر دیکھو, اب ایک نقطہ یہاں پر اور بیان کر دیتا ہوں, اب سمجھدار لوگوں اچھے سے سمجھ جاؤ گے. ایک سال کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے اور جب اب باپ اس سے کہتا ہے کہو بیٹے, امام غزالی کہتے ہیں جب اچھا دیکھا ہوگا آپ نے, یہ علماء حفاظ قرہ مولانا یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے, اکثر 90% ہوتے ہیں. ایک دو کوئی بدبخت ہو تو اس کا ذکر بھی کرنا کوئی ضروری نہیں, پرسنٹیج زیادہ یہی ہے کہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب 1 سال کا بچہ آپ کی گود میں ہو نا اور جب وہ بولنا شروع کرے اور آپ اس کو سمجھانا, اس سے کہنا اللہ, وہ اللہ کہے گا ہی نہیں, وہ رسپانس میں کہے گا ابا, آپ کہہ رہے اللہ, وہ کہہ رہے ابا, اب آپ کہہ رہے اللہ 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 اللہ, وہ کہہ رہے ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں, بلکہ اس کے اللہ کہلواتا ہے اس سے, اور یہ کہتا ہے دیکھ بندے تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. اللہ اکبر. بچے جانوروں کی طرح ہو گئے انسان. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے کھانا بناتے بناتے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. میں 10 سال کا ہو گیا تھا, مجھے نہیں پتا میرا برتھ ڈے ہے. آج برتھ ڈے کیسے منایا جاتا ہے؟ سیلیبریشن, کیک لائیے, یہ لائیے, وہ لائیے. اور ہمارے پرانے بزرگ کیسے برتھ ڈے مناتے تھے؟ دیکھو, کہتے ہیں میرا برتھ ڈے تھا, یوم پیدائش, اور میں اس دن 10 سال کا ہوا تھا. میری ماں مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا, میں نہیں گیا. پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جا, میں نہیں گیا. کہتے میں کھیل میں تھا, بچہ تھا لگا. پھر میری ماں نے روٹیاں چھوڑی, روٹی بنا رہی تھی, اٹھی تو روٹی گر گئی, مگر زور سے چمٹا میرے سر میں مارا.
کہتے بیٹھ گیا, خون نکلا, میں کانپ گیا, بچہ تھا, دل میں دبک بیٹھ گئی, رو کے بولا ماں نماز جا رہا ہوں. میں نماز کو گیا, پھر میری ایسی عادت پڑی, کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی, ماں مرنے والی تھی, میں نے رو کے کہا دیکھ میں تیرا بیٹا ہوں, تجھ سے ایک شکایت رہ گئی, تو مر رہی ہے تو بتا رہا ہوں, تو نے ایک دن بچپن میں میرا سر پھاڑ دیا تھا, کیوں میری ماں کیوں؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے مالک, میری ماں رو کے بولی میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرے اس میری نفرت میں بھی میری محبت چھپی تھی, میرے لال مجھے روٹی بنانا مجھ پہ فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض. اب جن کے گھروں میں بڑے بڑے سینما لگے ہوئے ہیں, بڑی بڑی ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے, میں تو بتا کے جا رہا ہوں, کچھ خبر نہیں, اپنا پیغام دے, ڈاکیا ہوں ڈاکیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں, اگر اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ توفیق دینے والا اللہ ہے. جن کے گھروں میں بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں جن کے گھروں میں موبائل میں 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھنے لگے, کیا سمجھتے ہیں ان کی نسل اب بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ بربادی ایسی, یہ امام حسن کا مہینہ, اعلی حضرت کا مہینہ ہے, یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں. فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی, لڑکی کبھی ناک نہیں کٹاتی, لڑکی سر بلند کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے. دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو لڑکی جا کے دیکھے مدینے میں. مدینے میں ایک طرف باپ ہے, ایک طرف بیٹی ہے, باپ نے بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب بیٹی آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, فرماتے ہیں فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کی بو آتی ہے. اب آپ نے اپنی بیٹی کو وقت تو دیا نہیں, نہ اس سے بات کی کبھی, نہ اس کے پاس بیٹھے, حالانکہ یہ سنت ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ کیمرہ, وہ پروگرام. آپ کی بیٹی ایک ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے اور وہ سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے. آپ کا 10 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, 10 سال کا بچہ بتوں کے سامنے ہاتھ, انہیں جو ہے وہ یہ جو اسکول ہیں اپڈیٹڈ اسکول جسے آپ انگلش میڈیم اسکول کہتے ہیں, ان میں اب اپنا مذہب وہ لوگ فروغ کر رہے ہیں. ہمارے 3 سال کا بچہ کیا وہ گورنر بنے گا, اسے اسکول بھیج دیا, کیا مطلب ہے؟ وہ سو کے اٹھا نہیں, اسے اسکول بھیج دیا, وہ روتا ہوا جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بچوں پر کہ 3 سال کے بچہ, اسے ناک صاف کرنی نہیں آتی, اس کو اسکول بھیج دیا. اب آپ کے بچے سے وہ کیا کروا رہی ہے؟ وہ اپنے حساب سے کروا رہے ہیں. وہاں پر آپ کے بچے سے ہاتھ جڑوا جائیں بتوں کے سامنے, میری بات یاد رکھنا, اور جو اپنا لوگوں کو اپنا دین مبارک, ہمیں اپنا دین مبارک, اور ہمارا دین یہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں سید صاحب سنیے میرے بیٹے کو میں اسکول والوں نے نکال دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بیٹے کو, ہم آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں, یہاں سے اس کو نکال رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے آپ کے بیٹے سے کہا ذرا اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑو, تو اس نے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس طرف کو تھوک دیا, اور پھر ہم نے اسے نکالنا پڑا. کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے تو نے میرے بچے کو سکھا دی. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اللہ کے سوا کوئی معبود, کوئی معبود, کوئی معبود, کوئی معبود. فلاں کی لڑکی چلی گئی, اس کی لڑکی چلی گئی, اس کی لڑکی چلی, لڑکی گئی نہیں ہے. وہ جو بچپن سے جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو کیا دیکھا کہ امی فلم دیکھ رہی ہیں, امی ابا بے غیرت وہیں بیٹھا ہے, دیوس بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, گندی تصویریں آ رہی ہیں, رقص ہو رہا ہے, معاذ اللہ, توبہ توبہ. بچی بچپن سے یہی دیکھتی دیکھتے جوان ہوئی, اور جوان ہونے کے بعد اس نے پھر دیکھا کہ امی جان فلم دیکھتے دیکھتے ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں. کیسے کہ جب کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں ہیرو ہیروئن ملتے نہیں تو امی ایموشنل ہو جاتی ہیں, اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ جاتے ہیں امی بڑی خوش ہوتی ہیں. اب یہ امی کی لڑکی بھی وہی کرنے گئی ہے جو اس نے 20 سال لگاتار دیکھا ہے. اب اگر وہ نکل گئی تو افسوس کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ عورت کیوں رو رہی ہے میری بیٹی نے ناک کٹائی, کیوں روتی ہے؟ ارے پہلے تو بدبخت تو نے ناک کٹائی. اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر تو اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دے. راستے خود ہی, مگر آپ لوگ مانتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں. ہم تقریر کریں وہ کہتے ہیں سنو پھر چلو. بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے, بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے.
پھر ہم بھی یہی ہے کہ تفکر میں ہیں، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ سے کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جسے اہل بیت سے محبت ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ، واہ واہ، ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہیں، اللہ، سیدہ ہیں، حسن ہیں، سبحان حسین ہیں، زینب ہے۔ وہ نبی کا گھر ہے، تو اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں، مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی، سیدہ خاتون جنت۔ میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے، غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو، بیوی کو مناؤ، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، اس سے پوچھو، یہ اس کا حق ہے۔ روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں، روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ، آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہو۔ بیوی کو مناؤ، تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ۔ اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو، عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور یہ میاں بیویوں کی ماشاءاللہ کافی پنچاتیں ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے، مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں ہے مگر اوپر ہے۔ یہ تجربہ ہے، میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا ہے اس میں یہی بات ہے، میاں بیوی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے گا۔ جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے، جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ اچھا ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھاؤ اور کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ غلط کہہ رہی ہو، اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں، قرآن نے منع کیا، میں ان سے اف نہیں کہہ سکتا، تو وہ میری ماں ہیں اور بوڑھی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں، تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی، مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا تم ہی صبر کرو۔ خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی ہیں؟ کہ لگی بچے بڑے بیمار ہیں، آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ میں کسی صاحب کا مخالف نہیں، میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلاک کرتا ہوں، مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے، انسان اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار، تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں، سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ جب دعا علی کرے جو ولیوں کا سردار ہے اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے۔ ہمارے بچوں کو سیدہ عرض کرتی ہیں میرے مالک شفا دے دے، فاطمہ 3 روزے رکھے گی، فاطمہ 3 روزے رکھیں گی، اللہ شفا دے دے، شفا دے دے۔ اللہ کا فضل ہوا، شفا ہو گئی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میری بہنوں کو مصلے بچھانا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو، تمہارے اشک ادھر ادھر پھینکنے کے لائق نہیں ہے، نالیوں میں جانے والے اشک نہیں ہیں۔ آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے، آنسوؤں کو اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بک جائے گا مگر آنسو کوئی نہیں خریدتا، مگر میرا اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسو خریدتا ہوں، میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں، میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا دنیا کا۔ دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رو لیں آپ کی عزت گھٹ جائے گی، مگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی۔ یاد رکھیں اپنے رب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھیں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے عرض کی مالک شفا دے دے، میں اپنے بچوں کو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی وقت آیا، اچھا سحری کا
कैसे पानी से करवाई गई है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियाँ कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई, इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये क़यामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको, और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, दीन नगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार। मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई, और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती हैं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कुछ दे सकती हैं? मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए, और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी, और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है। शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने। 2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई, 2 दिन की रोजादार बेटी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, तो अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूँ, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? कि पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाह अकबर। जब निकले, एक हदीस अरग से जम करता हूँ, हदीस ये है, ये हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर, कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज है वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती हैं, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे, घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा दूं। मेकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत बुरुश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है इस पर, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को ये समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है, बीबी से नहीं,
بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے. جب شوہر گھر میں آئے مسکرا کے سلام کر دینا. میرا دامن پکڑ لو اگر وہ گھر برباد ہو جائے, اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنتیں ادا ہوتی. جب شوہر آئے تو مسکرا کے, جلدی بولو مسکرا کے, ادھر بولو مسکرا کے سلام کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے, سفر سے ہوں. تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دیا. کہتے پانی, میں نے کہا پیاس نہیں, مگر پی لیا پانی, پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے. کہتے وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لائیں, نہیں آئی. ذرا غور کریں, دھڑکنیں روک کے سنیں. کھانا لائیں, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائیں, تو نہیں آئی. میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کیا. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی. میں نے کیا ہوا فاطمہ, کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی, آپ سفر سے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے. یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے, یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس ہے کھانا. تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا, بیٹھ کے رونے لگا. فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہے, میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں, مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا. مدینے کے باغ میں گیا, ایک یہودی کے, میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا, ایک ڈول نکالو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے, تھک کے بیٹھ گیا. پھر حضور یاد آ گئے. کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی. کہتے 17 ڈول نکالے, پورے پسینے میں بھیگ گیا. شام ہو گئی, کھجوریں ہاتھ میں لی, خود بھوکا تھا, سفر سے لوٹا تھا, مگر چکے بھی نہیں دیکھی. حضور کی بارگاہ میں گیا, حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے, ان نظر لے لیجئے. حضور نے دیکھا, کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ, تیرا حسن, تیرا حسین بھوکا ہے, اس کو نہیں دے کے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ, علی حسن سے زیادہ, علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا, میں اپنے علی سے راضی ہوں. حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیٹے تھے, بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو, کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی, حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے, حسین نے دیکھا رونے لگے, دونوں بچوں کو پیار کیا. سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے, متاع دنیا قلیل, میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے, کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے, کس نبی کو بلایا ہے, کس رسول کو بلایا ہے, آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ. میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے, جان ایمان سرکار کی محبت ہے. تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے, 2 گھنٹے چلا لیتے ہو, تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا. تمہارے پاس سب کچھ ہے. ارے کل مرو گے, بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرما ہوں گے, حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا, مگر میرا قرآن تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا. اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں, اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں. ہائے افسوس مسلمانوں پر. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں تیسرے دن گیا اور تیسرے دن کے روزے سے میرے بچے, میری بیوی, میں بڑی مشکل سے کم آیا. فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا, فاطمہ نے کھانا تیار کیا, چکی چلائی. 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا. جب کھانا بن کے تیار ہو گیا, آواز آنے والی تھی, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں, میں ایک قیدی ہوں, میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں, میں بڑا بھوکا, مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا, مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں
کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا. حسن کے آگے کا کھانا، علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. آج یہ تیسرا دن ہے اہل بیت پر. ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو، ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب اذان کے بعد مسجد میں گئے، دونوں بچے بھوک سے کانپتے تھے، دونوں بچے پیلے ہوتے تھے. علی کو جب نبی نے دیکھا، دونوں بچوں کو پیار کیا، اپنے نواسوں کو، اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو، تیری بی بی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ذرا غور تو کریں آپ، یہ روزے 3 دن کے تھے. میں نے عرض کیا سیدہ روزے 4 دن کے کیوں نہیں ہیں؟ روزے یہ 3 دن کے کیوں ہیں؟ یہ 2 دن کے کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو مدینے سے آواز آئی، یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں، چونکہ اس کی ماں نے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت. حسین بنتے نہیں خدا. جلدی بولو خدا. علی، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے. گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے، سمجھ میں آیا؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا. آپ نے پہلے رکعت پر پاؤں رکھا، زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے. جب وہ گھر میں آئی چکی چلا رہی تھی، میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے ابا کی برکت سے، ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر، گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ فرمایا میرے سرتاج اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھماتی ہے. ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ ایک عاشق رسول کے چہلم کی فاتحہ ہے. گیلانی بھائی کے دادا مجھے بتایا، حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 2 بار حضور کا دیدار کیا. کتنی بار بولو؟ 2 بار حضور کا دیدار کیا. یہ سب ان کی دعائیں ہیں. بزرگوں کی دعائیں لیا کرو. بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی، ادھر دیکھو خالی، جلدی بولو خالی. اب آتے ہیں امام حسن حسین پر، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ. اوے بولو تو صحیح ذرا، بولو تو صحیح ذرا یار، بولو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ، حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نانا. اچھا ہر نبی، علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خوبصورت اپنے زمانے میں اس کی آواز سب سے خوبصورت. یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اس کی آواز جلدی بولو سب سے خوبصورت. اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، بولو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت، آصف بھائی ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے، موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے اس کے چہرے کا حال کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے، تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو؟
موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے. موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے, ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں, نہ ان کی ناک کا جواب, نہ ان کے ہونٹوں کا جواب, نہ ان کی آنکھوں کا جواب, نہ ان کی پیشانی کا جواب. نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب, نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب, نہ ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب. یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھے دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن یوسف ہے. مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں. سارے نبی جمع ہیں. کہاں پر جمع ہیں؟ سارے نبی جمع ہیں, اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں. اب نبیوں کا امام گیا ہے. حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں, مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھ چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب. حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے, اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے. حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے. یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا, اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا. زور سے بولو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی. حضور جاتے تھے تو راستے میں نظر آ جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. زور سے بولو جلدی. کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص یہی پھول فخار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ جدھر سے گزریں وہ جدھر دیکھیں امنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی, سر کاٹ دیتی. مگر میرا امام آتا ہے, اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شعر, تو میں کہتا ہوں کہ صنعت تضاد میں کوئی ایسا شعر اردو میں کہہ کے دکھائے میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ, میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف یوسف ہے, ایک طرف مصطفیٰ ہے, ایک طرف مدینہ ہے, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف عورتیں ہیں, ایک طرف مرد ہیں, ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں, ایک طرف سر ہے, ایک طرف انگلیاں کٹ گئی پھر بھی ایمان نہیں لائے, ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں سر بعد میں کٹا رہے ہیں, اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ 50-25 انگلیاں کٹ کے ختم, مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے. امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کٹاتے ہیں, یہاں پر سنیے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. توجہ کرو, مجھے قسم ہے مدینے کی گلی گلی کی جو بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. اور میں حضور کے روزے سے باہر نکل رہا ہوں, یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. جو بات بیان کر رہا ہوں سنو, مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ یمن کا ایک وفد آیا, اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے, حضور کا وصال ہو چکا تھا, سرکار پردہ کر چکے تھے. وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے, ان کی ناک کیسی تھی, ان کے ہونٹ کیسے تھے, ان کی مسکراہٹ کیسی تھی, کوئی تو بتاؤ. صحابہ کہتے تھے, روتے تھے ان کی باتیں سن کے, ہمارا دل غمگین ہے. حضور کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے بتاؤ نبی کیسے ہیں. کسی صحابی نے سب نے کہا جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ. جب مولا علی کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے, علی نے فرمایا حسن باہر آؤ, حسین باہر آؤ, دونوں بچے باہر آئے. فرمایا دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں, ایسے تھے. میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا سایہ شاہ سخلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. زور سے تو بولو سبحان اللہ, سبحان آدھے سے بنے حسن آدھے سے. اچھا حسین کربلا میں ہے, آپ اس وقت کہاں ہیں؟ دین نگر پور میں نہیں, کربلا میں. تصور میں کربلا بنانی ہے, تصور میں بناؤ. کربلا کو دیکھو, کربلا کیا ہے. آخری بات میری بات ختم. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟
کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے, وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی, آرمی 72 لوگوں کے خلاف. کتنے لوگوں کے خلاف بولو؟ کسی نے کہا اے موہن داس کرم چند گاندھی سابرمتی والو, کیوں جا رہے ہو ان کے خلاف انگریزوں کے؟ یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو, یہ چرخا لے کے جا رہے ہو, یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو, کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے, کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. کہا پھر؟ کہ جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا, اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں. ایمان اگر زبردست ہو تو اہل بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں, ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. حسین کربلا میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں. حسین کربلا میں چلے گئے. کربلا میں جنگیں ہوئی, ساری جنگیں بیان کروں گا, وقت ہو جائے گا. ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں. حسین امام علی مقام کی شہادت, اور اس کا مقصد بھی تو تھا نا کوئی. آپ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا, امام حسین کا قاتل ہے, اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا. ٹھیک, اس نے شریعت کو بدلا تھا, بدتمیز تھا, بدترین تھا, سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں, چھپ کے کرتے, کھل کے نہیں آتے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. یہ تو قحط کا عالم ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید, مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. زور سے بولو. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں, جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو, میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکیں آپ نے خط دکھائے, یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے, میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, مگر انہوں نے کہا نہیں, یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا, جب جنگ شروع ہوئی ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جاری, جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں, ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا, کہا میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں, ان کی زلفیں اتنی خوبصورت, ان کا چہرہ, میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا, سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے. اچھا, کہا پھر؟ کہا ان پر بڑا آزمائش ہے اماں, بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ, میں تجھ سے ایک بات پوچھوں, میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا, آج مانگتی ہوں. کہا بول بیٹے, بولو میری ماں. کہا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جب کہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے, میں کیسے شادی رچاؤں. جب اس عورت نے یہ کہا, بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں, آخرت کا سہارا چاہیے, آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا, وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے, اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی, آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا. اچھا امام گئے ہیں,
اپنے خیمے میں سب شہید ہو گئے. آخری اپنے بیٹے کو, اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو, تو ان کا اچھا ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے. اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے. ابا, کہا بیٹے میرے روتے کیوں؟ شہید روتے نہیں شہادت کے وقت. کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا, بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے, بھائی بیمار ہیں. امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے, پریشان نہ ہو. امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے. یہ کہنا کتنا آسان ہے. جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا. مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. کہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے, طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. امام آئے, آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی, جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دیں. امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ, تو میری امانتوں کا امین ہے, میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں, تجھ سے میری نسل چلے گی. اپنے بیٹے کو سمجھایا, بیمار تھے, امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا, پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے, مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے. آپ ذرا غور کریں, امام میرا جا رہا ہے, اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت, بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت, بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے, کہتے رونا نہیں. امام جا رہے ہیں, سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں, کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں, رسی پکڑی ہے سکینہ نے. امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا, چلے گئے میدان میں, مگر ایک تیر آ کے لگا, پہلا تیر ہے یہ, کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا, تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی. تیر دور سے مارا بزدل نے, تیر امام کے لگا سینے میں. امام واپس گئے, کیا اپنے کہاں خیمے میں, کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی. کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی؟ کہا وہ ٹھیک ہے, مگر میرے آپ بھائی ہو, ساتھ میں ہم مدینے میں پلے, ابا کی گود میں, مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی, میں بہن ہوں آخر. آواز نکل گئی, حسین تیرا نام لب پہ آ گیا. فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا. مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے, ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا, ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی. میری بہن نہیں, مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں, مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں, کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں, سنو, میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں, اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. ابھی تو صرف میرے تیر لگائے, میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. میری بہن تجھ کو رونا نہیں, چیخنا نہیں, چلانا نہیں, میری بہن بالکل نہیں. امام چلے گئے امام تو کیا کہہ کے گئے, کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں, ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں, اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن. وہ پیچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے, میری بہن, تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا. یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے. امام کربلا میں گئے, اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے, ایک آدمی کے تیر ماریں گے, کہاں لگے گی؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا, سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام, کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا, ماتھے سے نکالتے تھے, ماتھے کے اندر داخل
داخل ہو گیا, نکالتے تھے تیر تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے. امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے. جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے, جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی گڑے میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے, وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں. تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے, کس کا نام لے رہے تھے؟ کیا اپنی بہن زینب کا نہیں, کیا اپنی بی بی شہربانو کا نہیں, کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں, کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں, کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے, کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی, نہ ماں کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی, نہ رشتہ دار کی. امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا. امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے, یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے. یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام. دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے. میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کی. زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے. جب لے کے گئے تو سر سجدے میں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر, اوپر سجدہ کیا, اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا, خنجر اوپر چل رہا ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کہ ایسا سجدہ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں, تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو. امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے, نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے. کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں, علی کے پوتوں کی, علی کے بیٹوں کی جب لاشیں, اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار, اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ادھر اذان, ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں, ادھر سورج ڈوب رہا ہے. امام نے جب امام کی بہن نے دیکھا فرمایا نماز کی تیاری. عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں, کسی کی یہاں ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے, مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں. امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو. تیاری کیسے کریں گے, ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں, مگر پھر تیمم, گرم گرم ریت سے تیمم کر لیا. سجدے میں چلی گئی. بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے تھے, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹتی تھی, چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی تھی, مگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. جس بی بی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی. کہاں گئی اس قوم سے نمازیں, کہاں گئی وہ عادتیں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی. حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی, مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے, آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے. ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا, مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا, تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا. میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں, ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا, حیرت کی. ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا, میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے. حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے, میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں. پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے. یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوسٹ مارٹم کی, ذرا غور کر لیجئے گا کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. ذرا دیکھنا لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو, پڑے ہیں جوان نوجوان, اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلا تھا, اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی. گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا, اس کو خبر نہیں تھی موت, مگر موت نے آ لیا. ہم کہتے تھے توبہ کر لوں گا میاں کر لوں گا, ابھی وقت پڑی ہے, وقت پڑا ہے. اب کب
اب کرے گا وہ اپنے رب کو ملا لے، مگر نہیں نہیں، آج جب لاش گئی ہے وہ کہہ رہا ہے چیرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں، کل آنا، کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں، اس کے سر پہ ٹرک چلاتا، پوری رات وہیں پہ کھڑے ہیں، اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے، تو پہلے تو وہ چیرتے تھے ہتھوڑی سے کلہاڑی سے چیرتے تھے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں اور جسم کو پورا کھول دیتے ہیں، اندر سے اچھے اچھے حصے نکالتے ہیں، پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس، جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے، تھوڑی دیر منہ اپنا چھپائے ہوئے کھڑا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو آتے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب۔ وہ پوسٹ مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آؤ آؤ توبہ کر لو۔ تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے؟ تم نے اٹھتے ہوئے ہنگامہ کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان پھٹے گا تب توبہ کرو گے؟ بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا کیا؟ تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں، جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں، میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، مگر تم کیسے بن گئے؟ او دوستو، راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے غافل ہے؟ نہیں، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میں جتنے دل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ جتنے دل سے سن رہے ہو آپ بھی۔ قیامت کے دن میں مجھ سے حساب سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ بتاؤ بتاؤ، ذرا غور کرو۔ آخری بات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات میری یہ ہے، ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، اتنا مالدار تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس، ہر رات نئی لڑکی، بالکل نئی لڑکی جسے کسی نے نہ چھو، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، کفل نام تھا۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے دیے میں نے تجھے، میری رات خراب کر رہی ہے۔ اس نے کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہا پھر رو کس وجہ سے رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں نہیں ہے، بہن بھائی بھوکے ہیں۔ کہ رو کیوں رہی ہے؟ کہ بس ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی ہوں۔ کہ پھر ڈرتی کس سے؟ کہ بس اسی رب سے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، میں تیرے یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ کا حضور میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل کر دے گا۔ تو اس نے ایک سوال اور کیا، حضور جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ پیچھے کو گرا، انتقال کر گیا۔ جب اللہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ کیا تم رب کے بندے نہیں ہو؟ یہ تو جن کے لیے تم زندگی جی رہے ہو یہ تو تمہاری قبروں پہ ہاتھ جھاڑ کے آئیں گے۔ جن کے لیے جی رہے ہو، وہ رو کے بولی میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، اگر میرا باپ نہ مرا ہوتا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے، ایسا نہ کرتی۔ یہ کہہ کے وہ بلک بلک کے روئی کہ تجھے کیا پتا، تو تو بہت بدترین ہے، تجھ کو کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ جب روئی نا تو اسی وقت اس کے رونے سے حضور فرماتے اس کا کفل کا دل دھل گیا۔ آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں، نکلتے کسی کے ہیں، دل کسی کا دھل جاتا ہے۔ دل دھلا اس کا کفل کا، بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا چلی جا۔ اس کو سارے پیسے دے دیے، سجدے میں جا کے بولا مالک ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، تجھ سے کانپ رہی تھی، مگر میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی، کتنے میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے، کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ حالانکہ میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں۔ مالک مجھے معاف کر دے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ وہ ایسا رویا کہ اس جوان کے دل کا دورہ پڑ گیا، حضور فرماتے مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں آیا، اللہ نے دوپہر کے وقت میں فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دیوار پہ بڑے بڑے الفاظ کے لفظوں کے ساتھ یہ
اللہ نے لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اور کیوں کر دی؟ اللہ کی رحمت کی آواز آئی، اس وجہ سے اس نے چپ کے آنسو بہائے تھے، اس نے مجھے منا لیا تھا۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے بس تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج آؤ، ابھی آؤ، آؤ دو آنسو بہا لیں۔ بہت روئے کاروبار کے غم میں، بہت روئے اپنی دنیا کے غم میں، ایک بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا لیں۔ آؤ رو لیں، اس سے کہیں مالک معاف کر دے، زمانے گزر رہے ہیں، موتیں قریب آ رہی ہیں، کب توبہ کرو گے؟ آج اس کی کل اس کی، کوئی کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ حافظ کو چھوڑے، نہ قاری کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بزنس مین کو چھوڑے، نہ پھل والے کو چھوڑے، نہ سبزی والے کو چھوڑے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ یاد رکھو اگر صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہوگی، سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے۔ آؤ اس محفل میں توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس سمجھداری سے سمجھنا۔ دین نگر کے لوگ ہیں آپ نے الحمدللہ بہت فیض پایا ہے، ادھر صدر اللہ فاضل کا فیض ہے، ادھر جنیٹا شریف میں ہمارے بزرگوں کا فیض آپ نے پایا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین حضور کے عاشق ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان آج سے اس محفل میں وعدہ کریں میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں؟ اس محفل میں کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ، صرف داڑھی رکھانے والے جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو، کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں۔ سبحان اللہ، میں کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، کہہ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا لو، کھڑے رہو، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیں جو داڑھی رکھائیں۔ جن کے پہلے سے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے رہیں۔ ادھر سے نوجوان ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوئی رشتہ دار ضروری نہیں ہے، سب سے پہلے مدینے کا تاجدار ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، دونوں ہاتھ رکھیں انشاءاللہ ہے، نیچے بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ تو آج اس دین نگر پور کے لوگ کتنا وعدہ کریں گے، اور وعدہ نہیں ارادہ، آج سے کچھ بھی جائے گا۔ ہمارے مصلی تیار رہیں گے، ہماری دکانوں میں، ہماری مسجدوں میں ہم آباد کریں گے مساجد کو، اور سڑکوں پہ نماز پڑھیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے، انشاءاللہ یعنی کسی بدعقیدہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس گھر کو، اس گھر والوں کو، آپ کو سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب اللہ کرے تو بار بار مدینہ دیکھیں، اللہ آپ کو بار بار بغداد شریف دکھائے، اللہ آپ کو کربلا دکھائے۔ میں کم علم آدمی ہوں، بڑا ایک بیکار سا انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری بات کو آپ معاف کر دیجیے گا، کوئی اچھی باتیں لگی ہوں تو ان کو آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توبہ کریں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔